إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقال تعالى يريد الله ليخفف عنكم والله يريد أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمین یا رب العالمین۔ آج ہم ایک بڑے اہم تصور پر بات کر رہے ہیں جس نے سابقہ ادیان میں بھی بگاڑ پیدا کیا اور ہمارے یہاں جو کچھ بگاڑ آپ دیکھیں گے جس کی وضاحت میں آگے چل کے کروں گا اس کا سبب بھی وہی تصور ہے۔ ہر مذہب کا جو علمی حلقہ ہے جو اس کے حزب ہولینس ہیں چاہے وہ یہود میں ہوں چاہے وہ عیسائیوں میں ہوں چاہے وہ ہندوؤں میں ہوں ان میں ایک تصور ہمیشہ عقیدے کی حیثیت رکھتا رہا ہے کہ یہ جو خدا ہے یہ بڑا اذیت پسند ہے، یہ تکلیف دے کے خوشی محسوس کرتا ہے، اپنے بندوں کو تڑپتا دیکھ کر، برے حالوں دیکھ کر، مشقت میں دیکھ کر اس کی انا خوش ہوتی ہے، لہذا اس کو خوش کرنے کے لیے، اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ان مذاہب میں بڑی بڑی ریاضتیں، بڑے بڑے چلے، بڑی بڑی مشقتیں، تپسیا جو ہے وہ رائج ہو گئی یہ مذہبی حلقے میں۔ اور وہ گندے رہنے لگے، ننگے رہنے لگے، شادیاں نہیں کی انہوں نے جیسا کہ عیسائیوں کے راہب کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا ہم نے یہ پابندی نہیں لگائی۔ وَالرَّهْبَانِيَّةُ مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ ابتدعوها وَالرَّهْبَانِيَّةُ ابتدعوها انہوں نے بدعت ایجاد کی تھی رہبانیت۔ ما كتبناها علیہم ہم نے تو نہیں ان پر فرض کیا تھا کہ شادی مت کرو، ہم نے تو حرام نہیں کی تھی شادی۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ چونکہ ہمارے نبی نے شادی نہیں کی لہذا اللہ کا تقرب اسی میں ہے کہ شادی نہ کی جائے۔ یہ خود ان کی سوچ تھی۔ اچھا ان کے یہاں تپسیا کا سلسلہ چل پڑا، لیکن
اسلام چونکہ دین فطرت ہے اور وہ یہ بتاتا ہے کہ فطرت سے زیادہ دیر تک لڑائی نہیں لڑی جا سکتی، انسان شکست کھا جاتا. اور یہ بات ایک بڑی طویل حدیث ہے جس میں کچھ متشدد جو صحابہ تھے جنہوں نے آگے کہا میں شادی نہیں کروں گا اور میں راتوں کو نہیں سوؤں گا اور میں فلاں نہیں کروں گا، تو اس میں آگے چل کے آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ جو تشدد ہے نا تمہاری طبیعت میں، یہ زیادہ دیر نہیں چل سکتا، تم مغلوب ہو جاؤ گے. تم سے پہلی قوم نے اس کو جب اختیار کیا تو آپ نے فرمایا جاؤ ان کے بقایا دیکھو، آج کنیساؤں میں پڑے ہوئے ہیں. جنہوں نے کہا ہم شادی نہیں کریں گے، ان کے کلیساؤں کے جا کے تہہ خانے دیکھو، وہاں نومولود بچے دفن ہوئے ہوئے ہیں حرام کے، کیونکہ انہوں نے فطرت سے لڑائی لڑی تھی. اللہ کی قسم میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور اللہ کا زیادہ تقوی اختیار کرنے والا، اس کی حدوں کا سب سے زیادہ خیال رکھنے والا ہوں، لیکن میں سوتا بھی ہوں اور میں تہجد بھی پڑھتا ہوں، میں نفلی روزہ رکھتا بھی ہوں اور میں درمیان میں چھوڑ بھی دیتا ہوں، اور میں نے شادیاں کی ہوئی ہیں. وَالنِّکَاحُ مِن سُنَّتِي وَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، نکاح میری سنت ہے، جس نے اس کو ناپسند کیا وہ میری امت میں سے نہیں. اچھا، یہ جو تپسیا والا ہے سلسلہ کہ اپنے آپ کو گندا رکھو، اذیت دو، جو تمہارا نفس کہتا ہے اس کے خلاف چلو، سب سے پہلے انہوں نے اس کو ایک فارمولہ بنا لیا، قاعدہ کلیہ بنا لیا. اور وہ اسی طرح اب بھی کبھی ان کے آپ ٹی وی پہ دیکھیں جو ان کے مذہبی چینلز ہیں انڈیا کے، تو جب ان کی یاترائیں ہوتی ہیں تو ننگے سادھو انہوں نے چارپائیوں پہ اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، مادرزاد ننگے، کپڑا نام کی 1 انچ چیز ان کے بدن پر نہیں ہوتی، اور دوڑ دوڑ کے لوگ ان کو چومتے اور چاٹتے. اچھا، یہی تصور ہمارے یہاں بھی ان میں رہتے رہتے دھر آیا. جس کو وہ ننگا دیکھتے ہیں اس کی طرف لپکتے اور اس کا مذہب بھی نہیں پوچھتے. مسلمانوں کو کوئی مل جائے ننگا تو ان کا ہاں مسجد میں لڑائی ہوتی ہے مذہبوں پر، رفع یدین کرتا ہے یا نہیں کرتا، اور فلاں کام کرتا ہے کہ نہیں کرتا. ننگے سے کسی نے نہیں پوچھا کہ نماز بھی پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، اس کو عورتوں نے گھیرا ہوا ہوتا ہے اور وہ ان کو ننگی گالیاں دے رہا ہوتا ہے، اور ہر عورت اس گالی کا اپنا مطلب لیتی ہے، وشفل تھنکنگ. اس کا مذہب بھی نہیں انہیں پتا کہ پتہ نہیں یہ مسلمان بھی ہے کہ نہیں. اسی طرح ہندو جب دیکھتے ہیں کسی کو ننگا تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ ہندو ہے یا مسلمان ہے، بس ننگا ہے نا تو رب کے قریب ہے. لہذا وہ ہمارے جو صوفی مجذوب جو ننگے ہوتے تھے ان کو ہندو آ کے چاٹتے رہتے تھے، انہیں سے مطلب کوئی نہیں. تو یہ ایک بیماری ان کے علمی حلقے میں پیدا ہوئی اور اس کا سائیڈ ایفیکٹ جو ہے وہ عوام الناس میں کیسے آیا. دیکھیے، آپ جب بھی شریعت کو سپرسیڈ کرنے کی کوشش کریں گے یا بائی پاس کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کے نتائج بڑے ہولناک ہوتے ہیں. جب اللہ کا تقرب اذیت سے ہوتا ہے کہ آپ بھوکے رہیں، آپ ننگے رہیں، آپ گندے رہیں، آپ در بدر کے دھکے کھائیں، آپ جنگلوں میں بسیرا کریں، آپ پتے کھائیں، آپ تو ہر بندہ تو یہ نہیں کر سکتا. جب میں خود یہ نہیں کر سکتا تو پھر مجھے کوئی ننگا چاہیے واسطے کے طور پر. سمجھ لگی کہ نہیں؟ یا تو میں اپنا کیس خود عدالت میں لڑوں یا کوئی وکیل پھر ہائر کروں میں، یا تو میں خود ننگا ہو کے اللہ کا تقرب حاصل کروں گندا ہو کے، اگر نہیں تو مجھے کوئی گندا ہائر کرنا چاہیے، اسے کوئی روٹی پانی دے کے اس کو راضی کرنا چاہیے تاکہ رب راضی ہو جائے. اب یہاں سے دکان کھلی، یہاں سے دکانیں کھلی پھر کہ اگر کوئی ننگا ہائر کر کے کام چل جائے تو خود ننگا رہنے کی کیا ضرورت. اگر کوئی بھیک منگا جو کشکول لیے مانگتا پھرتا ہے، ہم یہ کام نہیں کر سکتے تو ہم ڈٹ کے بزنس کریں، سود منڈ کے کھائیں اور اس کے کشکول میں چند پیسے ڈال دیا کریں، اسے خوش کر دیا کریں، دودھ ڈال دیا کریں اور
تقرب حاصل کر لیا کر. ہمارے ایک ساتھی ہوا کرتے تھے, ان کی چھوٹی چھوٹی داڑھی تھی اور وہ بڑی نہیں کرتے تھے. اچھا بڑی نہیں کرتے تھے, وہ بڑا نفیس آدمی تھا, اس نے کبھی عذر پیش نہیں کیا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں, اب بحثیت مولوی جب میں نظر ڈالتا ہوں تو میں ان کے عذر کو سمجھتا ہوں. وہ پینٹر کا کام کرتے تھے, رنگ کا کام کرتے تھے, اور جب چھٹی ہوتی تھی تو وہ تقریباً گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ پہلے آ کے بیٹھتے تھے پیٹرول لے کے, اور وہ صاف کرنا شروع کرتے تھے اپنے بدن کو, پورا منہ چہرہ سب ان کا بھرا ہوا ہوتا تھا. تو اس صورت میں آپ کو پتہ ہے باڈی تو پینٹ کو اتنا نہیں پکڑتی, لیکن بال جو ہے وہ پکڑ لیتے ہیں. تو اب وہ چھوٹے بالوں کو باقاعدہ وہ بھگو کے کپڑا تو وہ مار کے تو وہ اتارا کرتے تھے. ان کے نزدیک اگر بال پہ پینٹ لگا رہ گیا تو وضو نہیں ہوگا, وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی. لہٰذا وہ یہ سمجھتے تھے کہ بڑی داڑھی کو مینیج کرنا بہت مشکل ہے, لہٰذا انہوں نے اپنے اندازے کے مطابق جتنی وہ افورڈ کر سکتے تھے انہوں نے رکھی ہوئی تھی. اگرچہ داڑھی جو ہے, اس کے بال کا بھیگنا جو ہے یہ ضروری نہیں ہے وضو کے لیے. یہ جو داڑھی کے نیچے کی سکن ہے اس کو پانی پہنچ جائے تو ٹھیک, نہیں پہنچتا جب آپ خلال کرتے تو ساری داڑھی کا وضو ہو جاتا ہے اس کو. لیکن چونکہ اس وقت منتہی علم اتنا ہی تھا. بہرحال ان کے ساتھ ایک ساتھی تھے, وہ سارا دن اکٹھے رہتے تھے, تو وہ اکثر ان سے کہا کرتے تھے کہ تم اس کو بڑا کیوں نہیں کرتے. تو وہ بڑے پیار سے نا ان کی داڑھی کو پکڑتے, ایسے کر کے ان کی داڑھی پہ ہاتھ پھیرتے ایسے, اور کہتے سرکار جدوں سانو ضرورت ہوندی ہے تواڈی داڑھی تے ہاتھ پھیر کے رانجا راضی کر دئی, تے سانو اپنی رکھن دی کیڑی ضرورت ہے وڈی. بالکل وہی پوزیشن ہے کہ ہمیں خود ننگا رہنے کی کیا ضرورت ہے جبکہ ہمیں ایک ننگا مل گیا ہے, بلی کا بکرا. اچھا یہ ایک سائیڈ ہو گئی. جب ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا قانون لاگو ہوا, عوام تو زیادہ ہے نا, ننگے تھوڑے تھے, اور عزت اتنی زیادہ تھی, لوگ دوڑ دوڑ کے چیزیں دیتے تھے, ماں بھوکی مرتی رہتی تھی اس کو دودھ پلاتے تھے وہ. تو اب کچھ جعلی ننگے بھی آ گئے مارکیٹ میں ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے نا. دیکھیں اگر اصل چیز ڈیمانڈ پوری کر رہی ہو مارکیٹ میں تو نقل کو آنے کی ضرورت ہی نہیں. نقلی آتی اس وقت جب اس کے لیے سپیس بنتی. تو پھر چوری کھانے والے مجنو بھی آ گئے, انہیں پتا چلا کرنا کرانا کچھ نہیں ہے, بس کپڑے اتارنے اور آپ نے ولی اللہ بن جانا. یعنی ہمارے یہاں یہ ولی اللہ کا تصور ہے کہ ولی اللہ کے کپڑے پھٹے ہوں گے, جوتے پھٹے ہوں گے, پاؤں میں چھالے اور برا حال, بال بکھرے ہوئے, رال ٹپک رہی, جو ہی دیکھا تو لپٹ گئی یہ ولی اللہ ہے. یہ تصور مکے کے عربوں میں بھی تھا. ولی اللہ کا یہ تصور مکے کے عربوں میں بھی تھا. جب وہ دیکھتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ تو بڑے نفیس ہیں, کبھی کسی آنکھ نے میلا کپڑا نہیں دیکھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, اور آپ نے 20 اونٹ دے کر ایک حلہ لیا ہے, جبہ. تو ان کا کہ مال حاضر رسول, اوے یہ کیسا رسول ہے, یا کلو طعام, کھانا بھی کھاتا, بکری کا گوشت پسند ہے اور اس میں بھی دستی کا گوشت پسند ہے. یا کلو طعام ویمشی فی الاسواق, یہ تو تھیلا اٹھا کے شاپنگ کرنے بھی جاتے ہیں. مال حاضر رسول. ان کے اس تصور کو چوٹ لگی نا کہ دیکھو جی نیک بھی بنے ہوئے, ماشاءاللہ شادیاں بھی اتنی اتنی کی ہوئی ہیں. تو ان کے یہاں تو ولی اللہ شادی نہیں کرتا نا, وہ تو جنگل میں ملتا ہے. ہم بھی جب بچوں کو کہانیاں سناتے تھے اور ہمیں جب سنائی جاتی تھی تو یہی کہا شہزادہ گیا اور جنگل میں ایک جگہ سے ٹمٹماتی ہوئی لو نزل آئی اور وہ وہاں گیا تو جھونپڑی میں ولی اللہ بیٹھا ہوا تھا. اب ولی اللہ 3 بیڈ روم کے فلیٹ میں تو نہیں ہو سکتا. یہ ایک تصور ہے, یہ ایک کنسپٹ ہے جو کہ آہستہ آہستہ سرایت کرتا چلا گیا. اور پھر جب وہ لوگ ڈیمانڈ پوری نہیں کر سکے تو پھر جعلی لوگ آ گئے, جہاں جا کے پھر لوگوں نے عصمتیں بھی گنوائیں, عزتیں بھی لٹائیں, مال بھی برباد کیا
اور ایمان بھی قربان کر دی. یہ وہ کانسیپٹ ہے جس کی نفی کے لیے اللہ پاک فرماتا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. دیکھو اللہ تمہیں آسانی فراہم کرنا چاہتا ہے، وہ تم پر مشقت نہیں ڈالنا چاہتا. یہ قاعدہ کلیہ ہے اسلام کی قانون سازی کا. دو قانون آپ کے سامنے آ گئے، اس میں سے ایک عوام کے لیے زیادہ فائدے والا ہے، زیادہ آسانی والا ہے، تو اس کو اڈاپٹ کیا جائے گا. اس لیے کہ حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دو کاموں میں سے کسی ایک کے چننے کا آپشن ملا ہے تو آپ نے ہمیشہ آسان کو اختیار کیا. اور جب آپ اپنے کسی نمائندے کو بھیجا کرتے تھے کسی قوم میں تو کہا کرتے تھے یسرو، گیو وے، افصح طریق، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو. ولا تعسروا، اور تنگی پیدا مت کرو. وبشروا، اور بشارت دو، اچھی بات کہو ان سے. ولا تنفروا، نفرتیں پیدا مت کرو. یعنی ایک بندہ ہے، اس میں اگر 99 غلطیاں ہیں، ایک اس کے اندر صحیح چیز ہے، تو تم اس صحیح کو اتنا اپریشیٹ کرو کہ وہ دوسری اچھی چیز اڈاپٹ کرنے پر آمادہ ہو جائے. تم اس کی 99 کو مت روو، وہ اسے پتہ ہے. مریض کو جسے خود تکلیف ہوتی ہے اسے پتہ ہے، لیکن ڈاکٹروں سے تسلی دیتے ہیں، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہو جاؤ گے انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں بھائی. میرے پاس ڈھیر سارے مریض اس قسم کے آتے ہیں. سب سے پہلے تو اس کے ذہن سے یہ وہم نکالتا ہے کہ یہ ناقابل علاج. اسی طرح جب تمہارے پاس کوئی گناہگار آئے تو یہ مت کو کہ تمہارا تو بیڑے گرک ہو گیا، بلکہ اسے بشارت دو کہ نہیں، اللہ پاک سارے گناہ معاف کرنے والا ہے. اب جب روزے فرض ہوئے، یہ کس کنٹیکسٹ میں آ رہا ہے دیکھیں آپ. روزے فرض ہوئے تو کہا گیا کہ یہ روزے ہم نے تمہیں کوئی اذیت میں مارنے کے لیے نہیں ہم نے تم پر فرض کیے، یہ تمہاری بہتری کے لیے، میری بہتری کے لیے نہیں ہے. لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں اللہ کی حدوں کے بارے میں تمہارے اندر حیا پیدا ہو جائے، جھجک پیدا ہو جائے انہیں توڑنے میں. اور آپ دیکھتے ہیں کہ عید والے دن ہمیں کھاتے پیتے دن کو کتنا اوپرا لگتا ہے، اور ایک دو دن ہمیں جھجک رہتی ہے پبلک میں کھانے میں. اور جو لوگ اعتکاف بیٹھتے ہیں انہیں پتا ہے کہ اس کے بعد کتنی دفعہ وہ مسجد سے جب نکلتے ہیں تو ایک دفعہ ان کا قدم ضرور رکتا ہے، اور پھر انہیں خیال آتا ہے کہ نہیں اعتکاف ختم ہو گیا. یہ ایک لمحے کی جھجک تمہارے اندر پیدا کرنے کے لیے. شیطانیت کا ایک کمزور لمحہ ہی ہوتا ہے، ایک لہر کی طرح وہ آتا ہے اور پھر نیٹ ورک بحال ہو جاتا ہے. وہ ایک کمزور لمحہ جس کے لیے سارا دن شیطان ریکی کرتا ہے، کہا کہ وہ ایک لمحہ اگر تمہارا جھجک میں گزر جائے تو بس تمہارا بیڑا پار ہے. تو کہا کہ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ پاک تمہارے بارے میں آسانی چاہتا ہے. ولا یرید بکم العسر. جب وضو کا معاملہ ہوا فرمایا ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج. دیکھو اللہ پاک تمہیں تنگ نہیں کرنا چاہتا، یہ وضو تمہارے اوپر تنگی کے لیے نہیں کیا گیا ہے کہ تمہیں سردیوں میں ٹھنڈک میں مارنا مقصود ہے، اور گرمیوں میں ابلے ہوئے پانی سے وضو کر کے تمہیں اذیت دینا مقصود ہے. اذیت دینا مقصود نہیں ہے. اس لیے لیطہرکم لیذھب عنکم الرجس، تاکہ تم سے گندگی کو دور کیا جائے. جب الاحزاب میں پردے کی آیات نازل ہوئی تو کہا گیا کہ دیکھو یہ اللہ پاک تمہیں تنگ کرنے کے لیے نہیں کر رہا. جیسے لوگ کہتے ساڑی کڑی نو تنگ کر دے جی، بھائی کیا کہتا پردہ کرو. فرمایا نہیں،
انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اللہ پاک تم سے گندگی کو صاف کرنا چاہتا ہے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں مل مل کے دھونا چاہتا ہے، پاک کرنا چاہتا ہے۔ کون سی ماں چاہتی ہے کہ اس کا بچہ گندا ہو؟ اور جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ یہ برداشت کر سکتا ہے کہ اس کا بندہ گندا ہو؟ وہ گناہوں سے اس لیے روکتا ہے کہ روحانی گندگی تمہارے دامن پہ نہ لگی ہو، تمہارا سب کانشس جو ہے وہ گناہگار نہ ہو، تمہارا ضمیر گناہگار نہ ہو، اسی لیے وہ ہر وقت اس کی صفائی کا اہتمام کرتا رہتا، اس کی ڈی فلٹریشن ہوتی رہتی، نماز سے نماز تک، جمعے سے جمعے تک، رمضان سے رمضان تک، عمرے سے عمرے تک، حج سے حج تک۔ اسلام میں داغ اچھے نہیں ہوتے، وہ ہر وقت ان کے دھونے کا اہتمام کرتا ہے۔ فرمایا جب کلی کرتے ہو منہ کے دھل جاتے ہیں، منہ دھوتے ہو آنکھوں کے دھل جاتے ہیں، کانوں کا مسح کرتے ہو کانوں کے دھل جاتے ہیں، سر کا مسح کرتے ہو سر والے دھل جاتے ہیں، پاؤں دھوتے ہو پاؤں والے دھل جاتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہو ہاتھ والے دھل جاتے ہیں۔ تو فرمایا یہ تنگ کرنے کے لیے نہیں، یہ کنسپٹ ذہن سے نکال دو کہ اللہ میں تنگ کرنا چاہتا ہے۔ دیکھیے اصول شریعت کا کہ ایک تو یہ کہ یرید اللہ بکم اليسر، ساری قانون سازی آسانی پر ہوگی، تنگی پر نہیں ہوگی۔ جہاں سے تنگی شروع ہوگی تکلیف ختم ہو جائے گی۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جہاں تمہاری وسعت جواب دے دے گی تمہاری جواب دہی ختم ہو جائے گی، اسی جگہ ساکت ہو جائے گی۔ اب وہ جو آیات ہیں میں ان آیات کا سرسری آپ کے سامنے ترجمہ رکھوں گا، اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ شریعت نے اس اصول کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے ساتھ کیا مہربانی کی۔ فرمایا یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ پاک یہ چاہتا ہے کہ وہ تم سے تخفیف کرے۔ یہ جو پابندی لگائی گئی ہے یہ اصل میں تم سے مصائب کی کمی کے لیے لگائی گئی ہے۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اور انسان نفسیاتی طور پر کمزور پیدا کیا گیا۔ تم بڑے نیک بنتے پھرو لیکن تم کمزور ہو، کوئی نہ کوئی لمحہ تمہیں مغلوب کر لیتا ہے، اور خود تم اپنے آپ کو جانتے نہیں ہو کہ تمہارے اندر جو میں نے پروگرامنگ کی ہوئی ہے وہ کتنی انٹر لنکڈ ہے، اور جب وہ وقت آتا ہے تو تم بے بس ہو جاتے ہو، تم چاہو بھی تو نہیں کر سکتے۔ لہذا میں کوشش یہ کرتا ہوں، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم اس ماحول ہی میں نہ جاؤ جہاں تمہارا وہ آرگن ایکٹیو ہو جائے، وہ پروگرام ایکٹیو ہو جائے جو دوسروں کو بھی لے ڈوبے۔ اور اس کی بڑی پیاری مثال میں دیتا ہوں آپ کو، اور یہ وہ مثال ہے جو آپ ہر جگہ اس کو چیک کر سکتے ہیں۔ ابھی نہ کیجئے گا لیکن گاڑی میں آپ جا کے بیٹھ کے کر سکتے ہیں، گھر جا کے بھی کرسی پہ بیٹھ جائیں آپ، اور اپنے دائیں پاؤں سے آپ کلاک وائز ایک دائرہ بنائیں، پاؤں کے ساتھ پاؤں کو گھمائیں کلاک وائز، ایسے 4-5 چکر دینے کے بعد آپ انگلی کے ساتھ چھکا ڈالیں، آپ 6 اینٹی کلاک وائز گھمائیں، آپ پاؤں کو آپ کلاک وائز گھماتے رہیں اور انگلی سے آپ 6 ڈالیں، آپ دیکھیں آپ کا پاؤں آپ کا آرڈر مانتا ہے؟ کبھی نہیں۔ بھری مسجد میں ایک بندہ بھی نہیں جس کا مانے، پوری دنیا میں 7 ارب انسانوں میں
ایک کا پاؤں بھی نہیں مانے گا، اکڑ جائے گا، کبھی بھی ہاتھ کے خلاف نہیں جائے گا. ہاتھ اگر اینٹی کلاک وائز جا رہا ہے، پاؤں کبھی کلاک وائز نہیں جائے گا، اکڑ جائے گا وہاں پہ، اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور وہ اینٹی کلاک وائز گھومنا شروع کر دے. پتہ چلا کہ ہاتھ اور پاؤں یہ ایک ہی پروگرامنگ کا حصہ ہیں. جیسا ہاتھ جائے گا آپ چاہیں بھی تو پاؤں نہیں جا سکتے. تجربہ کر کے دیکھیے گا. آنکھیں اور دل انٹر لنکڈ ہیں پروگرامنگ میں، ایک ہی پروگرام کا حصہ ہیں دونوں. جو چیز آنکھ کو اچھی لگتی ہے دل کو کبھی بری نہیں لگ سکتی. جو عورت آنکھوں کو اچھی لگی ہے نا، التقویٰ ہاں ہونا ہے نا، دل یہاں پہ تقویٰ ہے نا، دل کبھی نہیں کہے گا یہ تو کالی سیاہ ہے. جو آنکھ کو پسند آ گئی ہے دل کبھی نہیں کہے گا یہ میری ماسی لگتی ہے. سیدھی جا کے حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے جو کبھی خالی نہیں جاتا. اس لیے شریعت نے کہا کہ تم اپنے آپ کو نہیں جانتے، دوسرے کی آنکھ کو سرخ دیکھتے ہو، تمہاری آنکھ میں پانی آ جاتا ہے کہ نہیں آ جاتا. ایک بندہ جمائی لیتا ہے تو پورے دفتر کو جمائیاں آنی شروع ہو جاتی. آپ چھوڑیں وہ جو متھ بسٹر ہیں وہ کہتے ہیں کہ جانور کے سامنے بھی آپ جا کے 4-5 دفعہ جمائی لیں تو کھوتا بھی جو ہے وہ بھی جمائیاں لینی شروع کر دیتا ہے. تجربے سے انہوں نے بتایا کہ بندہ بندے سے متاثر ہوتا ہے. لہذا شریعت یہ کہتی ہے کہ یہ جو پابندیاں ہیں مجھے پتہ ہے کہ تم بے شک خلوص نیت کے ساتھ ایک اور تمہارا ارادہ پہلے نہیں ہے، لیکن جب وہ حالات پیدا ہو جاتے ہیں تو تم چاہے جتنے متقی ہو تم اس میں متاثر ہو جاتے ہو، ملوث ہو جاتے ہو. لہذا میں تمہیں نہیں جانے دوں گا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری مثال دی. آپ نے فرمایا دیکھو میری مثال اس آدمی کی سی ہے کہ جو کسی بندے کو یا بچے کو آگ میں گرنے سے بچا رہا ہے اور اس کو کمر سے پکڑا ہوا ہے. اس کمر سے پکڑنا جو ہے یہ بڑا زور کے ساتھ پکڑنا ہوتا ہے. سب سے مضبوط ترین گرفت وہی ہوتی ہے جو کمر میں کسی کو کی ہوئی ہوتی. آپ کا وہ پٹا والا بھی جو اسی سے مار کھا گیا. آپ نے فرمایا میں نے تمہیں کمر سے پکڑا ہوا ہے آگ سے گرنے سے بچانے کے لیے اور تم ہو کہ مچل مچل کے گرنا چاہتے. باپ نے یا ماں نے پکڑا ہوا ہے سڑک کے کنارے بچے کو اور بچہ جو ہے وہ بہت پھرتیلا ہے، اوور ایکٹیو ہے. ماں روکتی ہے کہ ہاتھ چھڑا کے سڑک پہ نہ جائے، گاڑی کے نیچے آ جائے گا، اور وہ ماں کو کاٹ رہا ہے اس کے ہاتھوں کو کہ یہ چھوڑے مجھے اور میں سڑک پہ جاؤں اور مروں. کیونکہ بچہ ہے نا، انسان کا حال بھی بچوں والا ہی ہے. شریعت اس کو پکڑتی ہے اور یہ کاٹتا ہے شریعت کو آگ میں گرنے کے لیے. تو فرمایا خلق الانسان ضعیفا، انسان اس کا کون خالق کہہ رہا ہے؟ یہ رائے کس کی ہے؟ یہ رائے نہیں ہے، یہ خبر ہے. اس کا خالق کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں بنایا، مجھے پتہ ہے تم کمزور. ایک کمزور لمحہ آتا ہے، چھلکے ہوئے تھے جام پریشان تھی زلف یار، کچھ ایسے حادثات سے گھبرا کے پی گیا. یہ پی گیا سے مراد گناہ کرنا ہے کہ حالات نے مجھے گناہ پہ مجبور کر دی. میں نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن ساغر وہ کہہ رہے تھے کہ پی لیجئے حضور، امی کہہ رہی تھی کہ رشوت لے لو پتر، بیوی کہہ رہی تھی، بچے کہہ رہے تھے، ساغر وہ کہہ رہے تھے کہ پی لیجئے حضور، ان کی گزارشات سے گھبرا کے پی گیا. آخر کتنے دن انکار کر سکتا ہے بندہ؟ کسی کمزور لمحے میں ڈھہ جاتا. وہ جو ساری رات بریفنگ جاری رہتی ہے اور برین واشنگ جاری رہتی ہے، کتنے دن بچے گا بندہ؟ تو خلق الانسان ضعیفا. فرمایا لا تقتلوا انفسکم، اے اپنے آپ کو مارو مت. ان اللہ کان بکم رحیما، اللہ پاک تمہارے ساتھ بڑا رحیم ہے، اس کا رحم ٹوٹا پڑتا ہے. ولا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو مارو مت. لہذا شریعت میں پھر آگے چل کے وہ گنجائشیں دی گئی جہاں بندے کو تنگ کرنا مقصود جو ہے وہ
نہیں ہے بلکہ آسانی فراہم کرنا ہے کہ اللہ کا حکم بھی پورا ہو جائے. جیسے بوڑھا آدمی تھا, 100 درہ مارنا تھا اس کو, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 100 تیلا اکٹھا کرو, اس کی ایک جھاڑو بنا لو. یہ قرآن حکیم میں اللہ پاک نے حضرت ایوب کو نسخہ بتایا قسم پوری کرنے کا. وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ, تو جھاڑو لے اپنے ہاتھ میں اور اس سے مار لے اور قسم توڑنے والوں میں نہ ہو, تاکہ تیری قسم بھی پوری ہو جائے اور اس کا نقصان بھی نہ ہو. تو اس بوڑھے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو 100 تیلے کا ایک جھاڑو لو اور وہ مار دو تاکہ 100 پورا ہو جائے. اس کی کمزوری کو دیکھ. تو شریعت کا جو اسلام کا جو کنسپٹ ہے وہ یہ ہے کہ یسرو, آسانی پیدا کرو. کہا گیا کہ یہ جو تصور ہے نا کہ اللہ اذیت دے کے خوش ہوتا ہے, اللہ بلی مانگتا ہے, اللہ خون مانگتا ہے, اور دیوتاؤں کو اذیتوں سے اور تکلیفوں سے خوش کیا جا سکتا ہے, کہا کہ یہ کینسر کی پوٹلی ہے, غدود ہے, یہ ٹیومر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپریشن کر کے مذہب کے اندر سے یہ تصور ہی نکال کے باہر رکھ دیا. کوئی نہیں. فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد, جب بھی تم نماز پڑھنے جاؤ, یہ جو نماز ہے نا یہ مسجد ہے, اس لیے کہ اس میں ہم سجدہ کرتے. یہ جو جگہ ہے نا یہ مسجد ہے کیونکہ اس میں ہم سجدہ کرتے. یہ جبین جو ہے یہ مسجد ہے کیونکہ اس سے ہم سجدہ کرتے. لہذا فرمایا ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا, مساجد ساری اللہ کی ہیں, نماز بھی اللہ کی, جس جگہ جا کے پڑھتے ہو وہ بھی اللہ کی, جس چیز سے پڑھتے ہو وہ بھی اللہ کی, لہذا اللہ کے سوا کسی سے مت مانگو. بڑی پیاری بات ہے کہ باپ کہہ رہا اپنے بیٹے سے, سمجھا رہا ہے اسے کہ دیکھو بیٹا, یہ تم لوگوں پہ ادھیکار مت جتایا کرو, اپنے رائٹس کا دعویٰ مت کیا کرو کہ فلاں کو یوں کرنا چاہیے تھا میرے ساتھ, فلاں کو میرے ساتھ یوں کرنا چاہیے تھا. دیکھو میں تمہیں ایسی بات بتا رہا ہوں زندگی بھر یہ تمہارے کام آئے گی. تمہارا سب سے بڑا حق میرے اوپر ہے. تم کو کوئی مسئلہ ہے نا, تم مجھے رات میں کسی وقت بھی جگا لو کہ ابو پیشاب آیا, ساتھ چلیں. ڈر لگتا ہے نا کہانیاں سنا سنا کے جنوں کی, ہم نے تو بیڑا غرق کیا ہوا تھا بچوں کا. وہ MBBS ڈاکٹر بھی بن جاتا مگر رات کو اندھیرے میں جانے سے ڈرتا ہے. وہ بچپن میں جو انسٹال ہوا ہے وہ اپلیکیشن جو ہے وہ صاف ہونے والی نہیں. تمہیں رات کو کوئی ضرورت ہے تم مجھے جگاؤ اور جھجک محسوس مت کرو, تیرا سب سے زیادہ حق مجھ پر ہے, مجھے نہیں جگاؤ گے تو کس کو جگاؤ گے؟ پڑوسی کو جا کے. تمہیں رات کو بھی ہاسپٹل لے کر جانا ہے, کوئی تکلیف ہے, تم مجھے کہو گے. وہ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اس کے پیچھے وہ بولتا ہے, یہی الفاظ وہ کہتا ہے, قال ربکم ادعونی, اور تمہارا رب کہتا ہے تمہیں جب جب کوئی مصیبت آئے تم مجھے پکارا کرو, تمہارا سب سے زیادہ حق میرے اوپر, اور مجھے جگاؤ مت, میں سوتا ہی نہیں ہوں. اسی لیے نہیں سوتا ہوں کہ دن کے گناہگاروں کو رات میں بخشوں اور رات کے گناہگاروں کو دن میں بخشوں. میں ہاتھ پھیلائے تم جتنے گناہ لے کر آؤ گے اس سے زیادہ رحمت لیے مجھے اپنا منتظر پاؤ گے. تم ایک بالشت آؤ گے میں 1 باع آؤں گا, 1 فٹ آؤں گا. تم 1 فٹ آؤ گے میں 1 گز آؤں گا. اتیتک ذراعًا, پورا ہاتھ. وَإِنْ أَتَيْتَنِي مَشْيًا, تو چلتا ہوا آئے گا نا, اتیتک ہرولا, میں دوڑتا ہوا آؤں گا. جب یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تو یوسف علیہ السلام تو گھوڑے سے ہی اترتے رہ گئے, یعقوب نے دوڑ لگا دی. یہ پیار ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمارا رب کا تعلق اذیت کا تعلق نہیں, پیار کا تعلق ہے.
اس کا جو ہمارے ساتھ، اور اس نے کہا کہ تم پر سب سے زیادہ میرا حق ہے، مجھ پر سب سے زیادہ تمہارا حق ہے، جبرائیل کا نہیں۔ جبرائیل تو تمہارا نوکر ہے، تمہارے لیے رسالہ لے کر جاتا ہے، خط لے کر جاتا ہے، میسج لے کر جاتا ہے۔ جبرائیل کو تمہاری خدمت کے لیے بنایا ہے۔ خلق لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں میں جو کچھ بھی اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ تمہارے لیے پیدا کیا ہے، تمہیں میں نے اپنے لیے پیدا کیا۔ تو میرا حق سب سے زیادہ تم پر ہے، اس میں خیانت مت کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ اور رسول کی خیانت نہ کرنا، اور تمہارا سب سے زیادہ حق میرے اوپر ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمک بھی مانگو تو رب سے مانگو، جوتے کا تسمہ بھی مانگو تو رب سے مانگو۔ آپ نے بیعت لی ہے صحابہ سے کہ اگر تمہارا کوڑا گر جاتا ہے گھوڑے سے یا اونٹ سے، مجھ سے بیعت کرو کہ کسی کو نہیں کہو گے کہ اٹھا کر دو، خود اونٹ بٹھاؤ، نیچے اترو، اللہ نے صحت دی ہے، جان دی ہے، خود اٹھاؤ۔ یہ زبان صرف رب سے سوال کرتی ہوئی اچھی لگتی ہے۔ سوال کو اتنا ناپسند کیا گیا۔ تو اللہ پاک کا ہمارے ساتھ جو تعلق ہے وہ تو تلا بیٹھا ہے، تلا بیٹھا ہے کہ بس ذرا سا میلان ہو اور وہ تمہیں بخش دے۔ یہ جو ساری احادیث آتی ہیں نا اور آیات آتی ہیں کہ یا عبادی الذین اسرفوا لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، یہ صدیوں سے قائم، ہزاروں سال سے قائم اس تصور کو ختم کرنے کے لیے کہ اللہ اذیت دے کر خوش ہوتا ہے، جہنم میں پھینک کے خوش ہوتا ہے، فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم، اوہ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اس کا کون سا کام چل جائے گا؟ ماں باپ اگر بچے کو سزا دیتے بھی ہیں تو کبھی خوش دلی سے نہیں دیتے۔ کوئی ماں باپ بچے کو سزا دے کر کبھی خوش نہیں ہوتے۔ وہ بچے کے اگر کھانا روکتے نا، نہیں اسے روٹی دیتے سزا کے طور پہ، تو کبھی انہیں اپنی روٹی انگارے لگتی ہے وہ جو کھاتے ہیں کہ بچہ بھوکا ہے، لیکن اس کو وہ ڈوز دینا بھی ضروری ہے۔ جب ایک بچے کی جب وہ پٹائی کرتے ہیں تو اس کے بعد ان پر جو اس کا پچھتاوے کا ایک پڑتا ہے پرتاؤ، وہ وہی جانتے ہیں۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم قدر کرو اللہ پاک کی، شکر کرو اس کا، تم ایمان کو قائم رکھو اس پر، تو اللہ پاک تمہیں عذاب دے کر کرے گا کیا؟ کیوں دے گا عذاب؟ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ بڑا قدردان ہے، وہ تو تمہارے ایک ایک آنسو کو سمیٹ کے رکھتا ہے، ایک ایک جملے کو فرشتوں کے سامنے دہراتا ہے۔ آج میرے بندے نے دیکھو یہ کہا، اسے پتا ہے کہ آسمانوں میں میرا رب ہے، اور وہ ناراض بھی ہوتا ہے، اور معافی مانگو تو معاف بھی کر دیتا ہے، تم گواہ رہو میں نے اسے معاف کر دیا۔ پھر اس سے غلطی ہو جاتی ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر اللہ پاک دہراتا، دیکھو اس نے مجھے دیکھا ہوا نہیں لیکن کتنا ڈر رہا ہے، تم گواہ رہو میں نے اسے معاف کر دیا۔ پھر غلطی ہو جاتی، مسلم شریف کی حدیث، پھر غلطی ہو جاتی، اللہ پاک فرشتوں سے کہتا ہے تم گواہ رہو، جب تک یہ مجھ سے معافی مانگتا رہے گا تب تک میں اسے معاف کرتا رہوں گا، جب بھی رکے گا یہ رکے گا، میں معاف کرنے سے کبھی نہیں رکوں گا۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا۔ ہاں خذوا زینتکم، یہ بھی ایک تصور تھا کہ جو نیک آدمی ہے وہ اپنے آپ کو نعمتوں سے معروم رکھے۔ یہ کہ جی ایک ٹکٹ میں دوش ہو، دنیا بھی عیاشی کر رہے ہیں، آخرت میں بھی عیاشی کریں گے، تو ان نے چونکہ آخرت میں عیاشی کرنی ہے لہذا یہاں ان کا حال برا ہونا چاہیے، اور چونکہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہم جہنمی ہیں تو یہاں تو کم از کم موج کرنے دینا ہمیں، یہ کیا کہ یہاں بھی موج کریں۔ یعنی یہ تصور ہے کہ جو نیک آدمی ہے اس کے
چہرے پہ ہر وقت نحوست برستی رہنی چاہیے، منہ لٹکا ہوا ہو، کپڑے پھٹے ہوئے ہوں، پاؤں میں جوتا کوئی نہ ہو، مانگنے والا کشکول ہاتھ میں ہو، پھر کہیں گے فلاں ولی اللہ آج آیا تھا ہمارے گاؤں میں، دیکھا تھا۔ یہ تصور ہے ہمارا رب کے دوست کے بارے میں۔ کہا کہ نہیں، خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا، منڈ کے کھاؤ، ڈٹ کے کھاؤ۔ حضور نے فرمایا سحری کے لیے ضرور اٹھو، ضرور اٹھو، اور کچھ نہیں، پانی کا گھونٹ بھر لو، اس لیے کہ سحری میں برکت رکھی گئی۔ کھاؤ پیو، ولا تسرفوا، ہاں اسراف مت کرو، اسراف مت کرو، انہ لا يحب المسرفین۔ آگے فرمایا قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، ان سے پوچھو یہ کس کتاب میں حرام کیا گیا اور کس نے حرام کیا اپنے بندوں پر زینت کو، کہ میرے بندے صاف کپڑے نہ پہنے، قیمتی کپڑے نہ پہنے۔ بہت پرانی بات ہے، بہت پرانی بات ہے، 90s کی بات ہے۔ تو کسی صاحب نے کومنٹس دیے جب نکلے وہ خطبے میں سے، یا عید کا خطبہ تھا، تو انہوں نے دوسرے سے کہا کہ مولوی دیا گلاں سنیاں سنی تو کڑی تک کی سی راڈو پائی سی، یعنی اس کا مطلب ہے کہ راڈو کڑی اور باتیں اللہ کی، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اس پہ میرے کوئی 2 خطبے لگے تھے پھر یہ کنسپٹ صاف کرنے میں کہ نہیں، راڈو مجھ پر حرام نہیں کی اللہ نے، یہ مجھے میرے والد صاحب کا تحفہ ہے۔ تو یہ جو تصور ہے، قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، اور بہترین رزق، اچھی چیزیں، کپڑے بھی رزق ہیں، ہمارا رزق بڑا محدود ہے، ہم روٹی کو رزق کہتے ہیں، اللہ کا رزق بڑا وسیع، اولاد بھی رزق، یہ آنکھوں کی بصارت بھی رزق، کانوں کی سماعت بھی رزق، یہ گویائی بھی، نطق بھی رزق، صحت بھی رزق، ایوری اینڈ ایچ پروویژنس از کنسیڈرڈ رزق ان اسلام۔ جو بھی آپ کو ملا ہے، ٹائم ملا ہے، یہ بھی رزق عطا ہے نا۔ کہا کہ یہ کس نے حرام کیا، کہ لازماً وہ مانگنے کے لیے آئے ولی اللہ تمہارے پاس، اور تم جو سب سے گلا سڑا سیب یا آم ہے پچ پچ کرتا ہوا، وہ تم اس کے کشکول میں ڈال دو اور حاتم طائی کی قبر پر لات مار دو، صدقہ کیا ہم نے۔ وہ سندھ کے ایک درویش تھے، تو وہ ایک ریڑھی والے کے پاس گئے، اللہ وسائے و غالب نام تھا ان کا، تو انہوں نے اسے کہا کہ اللہ کے نام پر کوئی یار آم دے دو۔ اس نے ایسے ایسے کر کے ٹٹولا جو بالکل پچ پچ کرتا تھا نا، وہ اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ اس نے جیب سے اس وقت، کیونکہ یہ 60s کی بات ہے، کوئی آنا 2 آنے نکالے اور کہا کہ یار کوئی آنے 2 آنے کا آم دے دو۔ اس نے بڑا موٹا سا اور بڑا اچھا والا آم دیا، اس نے دونوں آسمان کی طرف اٹھائے، کہا کہ اللہ یہ تیرا ہے، یہ پچ پچ کرتا ہوا، اور یہ 2 آنے کا ہے، اور تو نے اس کو ریڑھی بھر کے دے دی ہے، تو نے اس کو ریڑھی بھر کے دے دی آموں کی، اور اس نے تجھے پچ پچ کرتا ہوا دیا ہے، اور 2 آنے کو دیکھ کتنا اچھا چن کے دیا ہے، تو بڑا کریم ہے، تو سب کے پردے رکھتا ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں نہیں جن کا کوئی حق نہیں اللہ والوں کا۔ بڑی پیاری بات کی اللہ پاک نے، فرمایا قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، لوگوں غور سے سنو، یہ ساری چیزیں میں نے اپنے اہل ایمان بندوں کے لیے پیدا کی ہیں جو دنیا میں، تم تو چچڑ ہو، تم تو چچڑ ہو، پیدا میں نے اللہ والوں کے لیے کی ہیں، تم تو ایسے ہی کھا رہے ہو ساتھ، خالصتیں یوم القیامہ،
قیامت کے دن خالص یہ استعمال کریں گے. دنیا میں تو تم چچڑ بھی لگے ہوئے ہو نا, تم بھی کھا رہے ہو, اور میں درگزر کر رہا ہوں. بات کی سمجھ لگی ہے یا نہیں لگی؟ کہ یہ اہل ایمان کے لیے پیدا کی گئی ہیں. یہ رب کی وسعت قلبی ہے کہ کافروں کو کھانے دے رہا ہے. وہ بنی اسرائیل پہ گھیرا تنگ کیا تھا نا, وہ پانی جب لیتے تھے تو خون بن جاتا تھا آل فرعون پر, اور جب بنی اسرائیل والوں کے پاس آتا تھا تو پانی, مجبور ہو گئے وہ پیاس سے, وہ پانی ان سے بھرواتے تھے. ان کے گلاس میں وہ پانی رہتا تھا, بنی اسرائیل والا پیتا تھا, پانی ہوتا تھا, اسی کا گھونٹ جب آل فرعون والا بھرتا تھا وہ خون بن جاتا تھا. یہ پانی میں نے اہل ایمان کے لیے پیدا کیا, خالصتاً یوم القیامہ, قیامت کے دن. اور آگے چل کے فرمایا وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ, اور پکاریں گے جہنم والے اہل نار, اصحاب النار, اہل الجنہ, اصحاب الجنہ کو, افیضوا علینا من الماء, اور اوپر سے پانی پھینک دو, اوپر سے پھینک دو, ہم نیچے منہ رکھتے ہیں. افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ, کو سیبی نیچے پھینک دو. قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین, کہا جائے گا اللہ نے یہاں یہ کافروں پر حرام کیا ہوا ہے. تو آپ نے دیکھا نا یہ جب چچڑ ہوتے ہیں بڑا ٹپیکل طریقہ ہوتا ہے ان کا, ویسے یہ مرتا نہیں ہے, آپ مار کے ہٹیں یہ اٹھ کے پھر چلنا شروع کر دیتا ہے. اس کے لیے ہمارے یہاں گوبر کا وہ جو انگارہ ہوتا ہے نا, گوبر کا اپلا بنا ہوتا ہے اور پھر اس کا انگارہ بناتے ہیں, وہ باقرخانی ٹائپ, اس کو ساتھ رکھتے ہیں ایک پلیٹ میں, ٹھیکرے میں, اور چچڑ وہ نکالتے جاتے ہیں, اس پہ پھینکتے جاتے ہیں, اور ٹھا ٹھا ہوتی رہتی ہے. اس لیے کہ اس کا مارنے کا طریقہ یہ, چچڑ نکالا, انگارے پہ رکھا. قیامت کے دن یہی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ انگاروں پہ رکھے جائیں گے چچڑ کے نہیں. بہت ہو گیا, تم نے دنیا میں بہت استفادہ کر لیا, قد اکثرتم من الانس, بہت فائدہ اٹھا لیے تم. خالصتاً یوم القیامہ, قیامت کے دن خالصتاً یہ استعمال کریں گے, پیدا دنیا میں بھی میں نے ان کے لیے کیا. وہ ایسے ہی جیسے آپ اپنی بکری کو پانی ڈالتے ہیں بھائی صاحب, لیکن پڑوسیوں کی بھی آ جاتی ہے تو آپ کی مروت یہ جو ہے وہ نہیں گوارا کرتی کہ اب اس کو آپ مار کے بگائیں, لیکن پانی آپ نے اپنی بکری کے لیے ڈالا ہے, فائدہ وہ بھی اٹھا رہی ہے. اب وہ جو سہولیات اسلام نے دی ہیں, روزہ جب فرض کیا تو اس میں چھوٹ دی کہ جو بندہ بیمار ہو, فمن کان منکم مریضا, تم اگر کوئی بیمار ہے اور بیماری کا تعین نے کیا کہ لازمن ہیپاٹائٹس سی ہو تو پھر چھوڑے, بی ہو تو پھر چھوڑے, کینسر ہو تو پھر چھوڑے, نہیں, بیماری کو بندے پر چھوڑ دیا ہے. ایک ہی بیماری ہوتی ہے, ایک بندہ اسے برداشت کر لیتا ہے, دوسرا نہیں برداشت کر سکتا. اور زکام بھائی صاحب ایک بندہ برداشت کر لیتا ہے, دوسرے سے نہیں برداشت ہوتا. سر درد ایک سے برداشت ہوتا ہے, دوسرے سے نہیں ہوتا. بیماری کا تعین نہیں کیا, بندے کے ضمیر پر چھوڑ دیا. اگر تو مخلص ہے, تو سمجھتا ہے کہ تیرا گزارا نہیں, توڑ دے اس کو, اور اس کے بدلے جب ٹھیک ہوگا تو ایک روزہ رکھ لیں. اس سے بڑی کوئی چھوٹ ہو سکتی کہ اللہ پاک نے انسان کو اپنا ڈاکٹر خود بنا دیا. اگر تو یہ فیل کرتا ہے کہ تم زیادہ دیر اس کو برداشت نہیں کر سکو گے, ٹھیک, تو مجھے تم چاہیے, روزہ نہیں. میرے مطلوب تم ہو, مجھے تمہاری زندگی چاہیے. اگر اس کو کوئی خطرہ ہے چھوڑ دو. پھر کہا کہ اگر سفر میں ہو تم, او علی سفر, یا سفر پر ہو, تو روزہ چھوڑ دو. اب سفر کا تعین نہیں کیا کہ یہ پیدل ہو, گھوڑے پر ہو, گدھے پر ہو, خچر پر ہو, جہاز میں ہو, گاڑی میں ہو, سفر ہے, چھوڑ دیے. اگر تم سفر پر ہو تو تم چھوڑ سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفر کا روزہ کوئی تقویٰ نہیں. آپ ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے, لوگوں کا برا حال تھا, آپ نے
جب ان کی حالت دیکھی تو آپ نے صحابہ سے کہا جو آپ کے ارد گرد تھے کہ جا کے لوگوں میں منادی کر دو کہ روزہ چھوڑ دو، افطار کر لو۔ جا کے صحابہ نے کہا، انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ ان کی ذاتی رائے ہے، یہ ہم پر ترس کھا کے تو مشورہ دے رہے ہیں۔ نہیں مانا انہوں نے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ منگوایا، اپنے اونٹ پہ سوار ہوئے، اونٹ کو کھڑا کیا، پانی کی چھاگل لی اور اوپر سے پانی انڈیل کے تو آپ نے پیا اور فرمایا اس کے بعد بھی اگر کسی نے روزہ رکھا ہوا ہے تو اس نے ابو القاسم کی نافرمانی کی۔ اسی طرح غزوے سے واپس آ رہے تھے تو کچھ لوگوں نے روزہ چھوڑ دیا اور کچھ نے نہیں چھوڑا۔ اچھا، جب قیام ہوا، پڑاؤ ڈالا گیا، تو جنہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا وہ تو اترتے ہی لم سے لمے پڑ گئے۔ سمجھ رہے نا آپ؟ ایک ہوتا ہے لمبے پڑ گئے، ایک ہوتا ہے لم سے لمے پڑ گئے، یہ خاص کیفیت ہوتی ہے۔ اور جنہوں نے روزہ چھوڑا ہوا تھا انہوں نے دوڑ دوڑ کے خیمے لگائے، اونٹوں کو پانی پلایا، ان کے چارے کا بندوبست کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج افطار کرنے والے اپنا اجر تو تھا ہی، روزے داروں کا بھی لوٹ کے لے گئے، اپنے روزے کا بھی ان کو ملا ہے، اور یہ جو لمبے پڑے ہوئے نا ان کے روزے بھی وہ لے گئے ان کی خدمت کر کے۔ تو اس میں کوئی تقوی نہیں ہے جہاں تمہیں تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طرح نماز کے بارے میں سفر میں قصر کا حکم دیا تو یہ نہیں کہا کہ گاڑی پہ ہو تو نہیں کرنا، گھوڑے پہ ہو تو نہیں کرنا، پیدل ہو تب کرنا، سفر ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے پھر آپ سفر میں آپ فرض پڑھیں اور جلدی سے لوٹ کے آئیں، اللہ کا شکر ادا کریں، اس نے آپ کو سہولت دی ہے۔ اور وہ شکر زبان سے نہیں، اپنے حال سے، آپ کی باڈی لینگویج جس طرح آپ پڑھ کے نکلیں جھٹ پٹ آپ کی باڈی بتا رہی ہے آپ کو کتنی خوشی ہوئی۔ حضور نے جب دیکھا کہ کچھ لوگ سنتے بھی ساتھ پڑھنا شروع ہو گئے تو آپ نے فرمایا یہ تخفیف جو ہے یہ تمہارے رب کا تحفہ ہے، اسے اچھے طریقے سے قبول کرو۔ تم رب کو یہ بتانا چاہتے ہو کہ اگر ہم 6 سنتیں پڑھ سکتے ہیں تو 2 فرض نہیں پڑھ سکتے تھے، یہ تو نے کوئی احسان نہیں کیا ہمارے اوپر، تم یہ بتانا چاہتے ہو رب کو۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوائے فجر کی سنتوں کے آپ نے سفر میں کبھی سنتیں نہیں پڑھی۔ اور بھائی صاحب ساری گاڑی اندر بیٹھی ہوئی جمائیاں لے رہی، کیوں جی؟ کوئی بندہ پھنسا ہوا اندر نفل پڑھ رہا ہے، فارغ ہو سفر میں نکلو، قافلہ سارا رکا ہوا۔ یہ اذیت، جس چیز سے اجتماعیت میں فرق آئے، مسجد میں قرآن اونچا پڑھنا، دوسروں کو ڈسٹرب کرنا کوئی ثواب کا کام نہیں ہے، گناہ کا کام ہے۔ یہ اپنے بھلے کے لیے دوسروں کو عبادت سے روکنے والی بات، جو کرنے والا کام ہے وہ نہیں کرنا۔ پہلی صف ہے، جگہ پڑی ہوئی ہے، پیچھے بندے کھڑے ہوئے اور پھر دیکھ رہے ہیں کہ مولوی اللہ اکبر کیوں نہیں پیا کرتا۔ وہ بھائی آدھی صف خالی ہے، پوری کرو گے تو پچھلی صف کنسیڈر ہوگی نا۔ جب تک پہلی صف میں گنجائش ہے اللہ کے کاغذوں میں پچھلی صف ہے ہی کوئی نہیں۔ حضور نے فرمایا میں نے اس قدم سے عظیم قدم کوئی نہیں دیکھا بندہ مومن کے نامہ اعمال میں کہ جو صف کو پورا کرنے کے لیے اٹھتا۔ فرمایا میری امت میں جب تک پہلی صف اور اذان کی لالچ باقی رہے گی خیر باقی رہے گی۔ آپ نے 3 بار پہلی صف کے لیے دعا کی، رحمت کی، اور صحابہ بار بار کہتے رہے اللہ کے رسول دوسری صف کے لیے بھی، اللہ کے رسول 4تھی بار آپ نے فرمایا دوسری صف پر بھی۔ کہا یہ گیا کہ جب پہلی صف پوری ہو جائے، گنجائش نہ ہو، تو اللہ پاک اپنے کرم سے دوسری صف والوں کو پہلے والوں کا اجر دے دیتا۔ اب کیا کرتی ہے، بندے کے اوپر بندہ تو کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، یہ مجبور ہے پچھلی صف میں کھڑے ہونے کے لیے۔ اگر ان کے دل میں پہلی صف کی چاہت تھی تو دوسری میں بھی کھڑے ہو کے انما الاعمال بالنیات، لیکن بعض بندے ہوتے ہیں مسجد میں گھستے ہی دروازے کے ساتھ بیٹھ جاتے اور یہ سوچتے رہتے کہ اب سورت کے آخر میں امام پہنچے تو اللہ اکبر کریں تاکہ بھاگنے کے لیے بالکل آخری دروازے کے پاس ہو۔ بھائی صاحب یہ تو تھانے میں حاضری والی بات ہے، یہ تو محبوب کے ہاں آنا نہیں ہے۔ اسی طرح پانی کی عدم دستیابی پر تیمم الاؤ کر دی۔ نماز میں نمازی کی کیفیت پر نماز کو چھوڑ دیا گیا کہ اگر کوئی بندہ مریض ہے تو
وہ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کر پڑھ لے۔ امام صاحب کو MRI دکھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی یہ میری ڈسک سلپ ہوئی ہے تو اس لیے ویری سوری، اور امام کو پوچھنے کا حق نہیں ہے کہ آپ اس طرح کیوں پڑھ رہے ہیں۔ آپ سجدہ نہیں کر سکتے، آپ اشارہ کر لیں، آپ کا اشارہ ہی سجدہ ہے۔ پروردگار زمین اٹھا کے آپ کے ماتھے کے ساتھ لگا دیتا ہے۔ فرمایا بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے پڑھ لو، ہاتھ کے اشارے سے پڑھ لو، قیام کرو، رکوع کرو، سجدہ کرو، قبول کر لے گا۔ یعنی یہ اللہ کے بارے میں جو تصور کوٹ کوٹ کر ہمارے اندر بھرا گیا نا کہ بس تو وہ تندور تپا کے بیٹھا ہوا ہے اور نظریں لگی ہوئی ہیں، کوئی بندہ نظر آ رہا کہ نہیں پھینکنے کے لیے، نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوے میں افراتفری مچی ہوئی تھی اور کچھ قیدی خواتین آئی ہوئی تھی، ان کے ساتھ بچے بھی تھے، ان میں سے ایک عورت کا بچہ گم ہو گیا مجمع میں، اور وہ پاگلوں کی طرح دوڑ رہی تھی، ڈھونڈ رہی تھی، اور جب جو بھی بچہ اسے اپنے بچے جیسا ملتا تھا نا اس کی طرف لپکتی کہ شاید یہ میرا ہے، اور اسے اٹھاتی اور دیکھتی کہ یہ میرا نہیں ہے، اس کے باوجود وہ اسے پکڑ کے سینے سے لگاتی اور پھر اپنے بچے کی تلاش میں نکل پڑتی۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف رخ کر کے فرمایا، اور اس عورت کی بےتابی تم نے دیکھی، اگر اس عورت کو بچہ مل جائے تو تمہارا کیا خیال ہے وہ اس کو آگ میں ڈالے گی؟ تو صحابہ بے اختیار بیک زبان بولے، اللہ کے رسول کبھی نہیں۔ فرمایا اللہ پاک اس عورت سے زیادہ بے تابی سے اپنے گمشدہ بندوں کی تلاش میں ہے، گناہگاروں کی تلاش میں، اور تم کیا سمجھتے ہو کہ جب وہ رب کو مل جائیں گے تو انہیں آگ میں ڈالے گا؟ تو وہ جو تصور ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کا اور ہمارا تعلق پیار کا ہے، پیار کی اپنی ادائیں۔ اسی طرح جب آدمی کی استطاعت ختم ہو جائے، وسعت ختم ہو جائے، بارش ہو رہی ہے، پانی کے چھینٹے پڑ رہے ہیں، تو کہا گیا کہ کیچڑ اور وہ پانی جو سڑک کا ہے وہ پاک ہے، چونکہ تیری تکلیف سے زیادہ ہے، تیری وسعت سے زیادہ ہے، تو نہیں بچ سکتا، ہم نے شریعت کو سسپینڈ کر دیا۔ اب چاہے تمہیں نظر آ رہا ہے کہ فلاں جگہ سے گٹر ابل کے پانی میں جا رہا ہے، کہا نہیں، بارش کا پانی پاک ہے۔ اسی طرح جو لوگ گائے بھینسوں میں کام کرتے ان کا ان کے پیشاب سے بچنا ناممکن بات ہے۔ یعنی ایک کسی اگر بچے گا تو اس سے بچ کے پیچھے ہوا تو پچھلی والی نے پیشاب کرنا شروع کر دیا، یہ بھی ان میں جانوروں میں ہوتا ہے کہ ایک شروع کرتی ہے تو دوسرا بھی شروع کر دے۔ اچھا اگر آپ اس سے بچیں گے تو وہ دم اپنی جب ایسے کر کے چھینکا مارتی ہے نا، چھکا مارتی ہے، گھماتی ہے جب، تو وہ دور دور تک سپرے کرتی ہے، کوئی منہ پہ پڑ گیا، کوئی سر کے بالوں پہ پڑ گیا، کچھ آپ کو محسوس ہوا، اگر جلد پہ لگا تو محسوس ہوا، لیکن کپڑوں پہ کہیں لگ گیا تو محسوس نہیں ہوا، شریعت کہتی ہے نہیں، ان لوگوں کو معاف۔ گریس اور پینٹ میں کام کرنے والے جو لوگ ہیں، گراجوں میں آپ جاتے ہیں، اگر وہ اپنی استطاعت تک انہیں کہا گیا کہ تم صاف کر لو، اگر کہیں ایسی جگہ جو تمہاری نظر سے اوجھل ہے وہاں رہ گیا اور تم نے وضو کر کے نماز پڑھ لی اور بعد میں تمہیں نظر آ گیا یہاں تھوڑا سا پینٹ رہ گیا تھا، کہا کوئی بات نہیں، تمہارا ہو گیا۔ یہ ساری سہولتیں کون دیتا ہے؟ وہ جس سے پیار ہوتا ہے۔ دیکھیں نا بنی اسرائیل تھے نا، ان کی توبہ کیا تھی؟ قَا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو، لائٹیں بجھا دو، لائٹیں بجھا دو اور مارنا شروع کر دو ایک دوسرے کو، چھری پکڑو اور گھمانا شروع کر دو، تلوار پکڑو اور گھمانا شروع کر دو۔ جو بچ گئے ان کو بھی معاف کر دوں گا، جو مر گئے ان کو بھی معاف کر دوں گا۔ یہ ان کی توبہ تھی۔ 60,000 بندہ ایک رات میں مرا ہے اس توبہ کے لیے، اور ہمارے یہاں وہ کہتا مکھی کے سر کے برابر پانی تیری آنکھ محسوس کر لے، تیرے حصے کی آگ جہنم کی بجھ گئی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔